بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں بس 2-3 دن باقی ہیں, عروج پر ہے. اور آج وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے اور موجودہ چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی صاحب, یہ مولانا غفور حیدری صاحب کو ملے اور ان کی طرف سے مسکراتے مولانا غفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو سیٹ ہے وہ آفر بھی کی گئی ہے. لیکن مولانا غفور حیدری صاحب نے کہا جی کہ مجھے یہ آفر جو ہے مجھے قبول نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کو پی ڈی ایم کی طرف سے یہی عہدہ پیش کر دیا جائے. اب اس وقت جو زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نمبرز گیم میں اپوزیشن کے ووٹ زیادہ ہیں, یہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے, اور حکومت کے ووٹ کم ہیں. تو پھر حکومت جو ہے وہ اگر یہ سنجرانی صاحب کو چیئرمین بنانا چاہ رہی ہے تو کیا ہارس ٹریڈنگ سے بنائے گی, یا اپوزیشن کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ رضا کرانہ طور پہ ووٹ ڈال دیں گے؟ اور اگر سنجرانی صاحب دوبارہ چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو کیا ان پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام نہیں لگے گا؟ اسی ایک سوال کے گرد ساری بحث چل رہی ہے. تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب شفقت محمود صاحب, وفاقی وزیر تعلیم. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, ویلکم بیک. رانجھا صاحب, آپ کوارنٹائن میں تھے کچھ دن تک, لیکن لگ رہا ہے کہ آپ بالکل الحمدللہ, ہاں آپ بالکل ٹھیک اللہ نے ہے. کرم. اور جی بالکل. جی ناز بلوچ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیں شفقت محمود صاحب کہ یہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ نمبرز گیم میں ہمارے ووٹ زیادہ ہیں, یہ دعویٰ کر رہے ہیں 53, اور حکومت اور اس کے اتحادی ہیں 47. تو اگر سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی. نہیں دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ 50 ہمارے حساب سے 52-48 ہیں شاید. آپ کے 48 ہیں؟ ہاں ہمارے 48. اب مجھے مطلب جو اپوزیشن گورنمنٹ کا, لیکن اس میں سنجرانی صاحب دیکھیں پہلے وہ 3 سال چیئرمین رہے ہیں, ان کے لوگوں سے بڑے ذاتی تعلقات ہیں. وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہیں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا اتنے وہ کامیاب تھے بطور چیئرمین, اور انہوں نے اتنے لوگوں سے ذاتی مراسم بڑھائے اور اتنے پکے مراسم بڑھائے کہ اب آپ دیکھیں نا, وہ غفور حیدری صاحب کے پاس بھی چلے گئے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں. اور سو یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا, اور ڈپٹی چیئرمین شاید مجھے, میں تو نہیں تھا یہ تو پرویز خٹک صاحب. تو مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا, اب سنجرانی صاحب تو میرا خیال ہے شاید اگر فضل الرحمان وہ ممبر ہوتے سینٹ کے تو ان سے بھی مانگ لیتے, اور ہو سکتا ہے جا کے ان کے اکابرین سے بھی مانگیں جا کے. تو ان کی یہ شخصیت ہے, ایک بڑی باغ و بہار شخصیت ہے, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کے اگر کوئی کمی, ویسے تو کمی اتنی نظر نہیں آ رہی مجھے, لیکن اگر کوئی ہوئی بھی تو وہ پوری کر لیں گے. پوری کیسے کریں گے؟ قاتل مسکراہٹ استعمال کریں گے؟ وہ بہت, میں نے بتایا نا کہ لوگوں کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے ان کے تعلقات ہیں. پھر 3 سال سے جو وہ چیئرمین رہے ہیں, اس میں حقیقت ہے, میں کیونکہ سینٹ میں جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی ایک محبوب چیئرمین سینٹ تھے. اچھا رانجھا صاحب, نمبرز گیم کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 48-52 ہے, آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں 53-47, اور اس میں میرے خیال ساگ ڈار صاحب تو ویسے ہی نہیں ہیں. ابھی دیکھیں نمبر گیم کا جو فیصلہ ہے نا حامد صاحب, وہ تو ہوگا 12 تاریخ کو. اسحاق ڈار صاحب آئیں گے ووٹ ڈالنے؟ نہیں وہ تو نہیں آئیں گے. تو ایک ووٹ کم ہو گیا آپ کا. چلے وہ جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لینا, 2 ووٹ کم ہو گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ پچھلا الیکشن ہوا, ہم بات کرتے ہیں کہ جی ووٹ لے لیے دوسری پارٹیوں سے, آپ نے کس طرح ووٹ لے لیے, بڑی بحث چل رہی. میں ذرا کرونا کی وجہ سے کوارنٹین میں تھا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ دوسرے بندے سے, کسی پارٹی کی جماعت کے بندے سے سینٹ کے چیئرمین کے لیے یا الیکشن پہ ووٹ نہیں مانگ سکتے. اگر گیلانی صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھا, گیلانی صاحب نے ان کے لوگوں سے رابطے کیے, پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کیے, ووٹ مانگا, انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو کہ وہ کر سکتے تھے. آئین میں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں مانگ سکتے. سملرلی اگر سنجرانی صاحب جا رہے ہیں غفور حیدری صاحب کے پاس, تو اگر وہی پرنسپل ہم لگا دیں کہ عبد القادر جو ان کا قاسم گیلانی صاحب کا یا جن کا بھی وہ چلا تھا ویڈیو, وہی ایشو اگر ہم غفور حیدری صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا سا ویڈیو نکال کے دکھا دیں کہ جی غفور حیدری صاحب کے ساتھ کچھ طرح کی گفتگو کی گئی. پرویز خٹک صاحب نے تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیش کیا. دیکھیں نا, میں بات قادر گیلانی صاحب وہ جو ہے علی ادر گیلانی صاحب تو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ, پیسے آفر کر رہے ہیں, اور ناصر شاہ تو 5-10 کروڑ کی بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ میں, خیر اپنی پوری بحث میں کیا بات ہوتی تھی کہ جتنی ریشو کے ایم این ایز ہیں اتنے آنے چاہیے, پارٹی کے ممبرز آنے چاہیے, یہی بات ہوتی تھی نا سپریم کورٹ میں. تو یہاں پر جو یہ کام کرے غفور حیدری صاحب کے پاس ووٹ مانگنے گئے ہیں,
تو یہ کیا وہ سپریم کورٹ میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے برعکس نہیں ہے؟ نہیں اس میں اگر ہم کریں تو وہ خراب ہے, نہیں اس کے برعکس کیسے؟ اگر یہ کریں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ووٹ مانگنا حق ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ حق ہے, تو یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اب آپ کا حق بن گیا, تو اس وقت نہ حق تھا. وہ تو گیلانی صاحب کا جو برخوردار اعظم تھا وہ تو پیسے آفر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے, اور ناصر شاہ جو ان کا وزیر ہے آپ نے وہ کہہ رہا ہے 5 سے 10 کروڑ کر دیں گے. یہ بھی سیاسی رشوت نہ ہوئی کہ ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ آفر کر دیا؟ یہ سیاسی رشوت ہے. پارٹی کا ٹکٹ تو آفر نہیں نہ کر رہے سر, پارٹی کا ٹکٹ نہیں, دوسری پارٹی کا بندہ ہے, اپوزیشن کا بندہ ہے, اس کو جا کے ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ آفر کرنا. حامد صاحب آپ فیصلہ کریں, یہ سیاسی رشوت نہیں ہے. ویسے اگر مجھے کسی نے ڈیزل کہا ہو اور میرے کسی کولیگ کے پاس آپ آ جائیں کہ ہاں بھائی تمہیں یہ عہدہ دے دیتے ہیں, تو میں تو کبھی بیٹھنے بھی نہیں دوں گا کسی کو اس کے ساتھ. دیکھیں وہ تو اب اندر نہیں, میں جو پرویز کھٹر, دیکھیں میں آپ کو حامد صاحب ایک بات بتاتا ہوں, شاید وہاں بھی کوئی دراڑ پڑ گئی ہو. باتیں اگر آپ اس کی جگہ بھیجتے مراد سعید, تو پھر میرے خیال سے کمرے کے باہر مراد سعید کے باہر ہی روک لیا جاتا, اندر جانے نہیں دی. دیکھیں بندے جاتے ہیں, پرویز خٹک ایک سیزنڈ سیاستدان ہے, بات کر سکتے ہیں, بڑے اچھے پارلیمنٹری. سنجرانی صاحب میں سیزنڈ جذبات اور جو ہوتی ہے نا جذبات, آپ مانتے ہیں کہ سنجرانی صاحب ایک سیزنڈ سیاستدان؟ میں گیلانی صاحب آپ ان کا کمال دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب نے اس کو سکھایا ہے. اگر ان کے کمپلینٹ سیل کا انچارج تھے, اسی لیے نا گیلانی صاحب کے کیبنٹ ممبر تھے حفیظ شیخ. آج میں وہی ہنس رہا تھا کہ گیلانی صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج سیزنڈ سیاستدان سنجرانی صاحب کو کہہ رہے ہیں, محسن شاہنواز رضا صاحب کہہ رہے ہیں سنجرانی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے شاگرد ہیں سنجرانی صاحب, ان کی کمپلینٹ سیل میں تھے گیلانی صاحب کے. سنجرانی صاحب جو ہے وہ اگر آپ کی پارٹی کا 1 یا 2 سینیٹر توڑ گئے تو سیزنڈ سیاستدان پہ پھر اعتراض نہیں کرنا. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو پہلے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کو نام بھی بتا دوں گا, پہلے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نام بھی پتہ ہے, وہ ان کو بھی پتہ ہے, وہ پورے اسلام آباد کو پتہ ہے وہ نام, کہ نون لیگ کے کون سے سینیٹر صاحب نے پہلے بھی سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا تحریک عدم اعتماد میں, اور اب دوبارہ بھی دیں گے. اب میں آتا ہوں, بڑی مستقل مزاجی ہے. دیکھو جی نہیں مستقل کیا مستقل مزاجی ہے, اس طرح کی مستقل مزاجی جو ہے یہ آپ ہی کو مارے. اگر ہماری ہمیں صاحب اللہ معاف کرے, بڑی دلچسپ بات, اگر ہمارا کوئی بندہ کرے تو مستقل مزاجی ہے, اور ان کا بندہ کرے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی ان کے ساتھ تھے, وہ بغاوت کرتا ہے. وہ کہہ رہے تھے پہلے بھی ان کے ساتھ تھے, اب بھی ساتھ ہیں, پہلے بھی ووٹ نون لیگ کے تھے. بڑی مستقل مزاجی. تو پھر یہ مستقل مزاجی جو قومی اسمبلی میں اگر آپ کو نظر آئی ہے گیلانی صاحب کے حق میں, اچھا یہ ناز بلوچ صاحب آپ کو سینٹ میں بھی نظر آپ کی پارٹی کے ہے نا جی امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب, تو اب ایک باہر بظاہر ایک نمبرز گیم میں برتری حاصل ہے اپوزیشن اور اس کے اتحادیوں کو, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اتنا گیلانی صاحب کی پوزیشن مضبوط نہیں ہے جتنی کہ سینٹ کے الیکشن میں نظر آ رہی تھی؟ یعنی کہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبرز نے ووٹ ڈالنے تھے تو آپ کی پارٹی اور آپ کے اتحادی زیادہ جو تھے وہ نظر آ رہے تھے پورے اعتماد. ابھی جب کہ آپ کی نمبرز گیم زیادہ ہیں, آپ کے نمبر زیادہ ہیں, آپ اتنے پورے اعتماد نہیں ہیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب الحمدللہ ہم بہت زیادہ ہوپ فل ہیں, ہم بالکل اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ متفقہ کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ان کی ہوگی. پہلی بات یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس نمبر ہیں. دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں حکومت کو اصولوں کی بات کرنے میں اور مورالٹیز کی بات جب حکومت کرتی ہے تو بہت ہی تعجب ہوتا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے کئی سارے یو ٹرنس تو دیکھ رہے تھے, لیکن این آر او نہ لینے سے این آر او لینے تک کا جو سفر ہم نے حکومت کا دیکھا ہے وہ بہت تیزی سے ہم نے دیکھا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں بلوچستان کے سینٹ کے انتخابات بہت مزے کے تھے, بڑے دلچسپ اور انٹرسٹنگ تھے. ان کے جو قادر بلوچ صاحب کو انہوں نے عبد القادر بلوچ صاحب جو ہیں ان کو پہلے ٹکٹ عبد القادر صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دیا, اور اس کے بعد انہوں نے جناب ظہور آغا صاحب جو کہ ایکچوئل پی ٹی آئی تھے ان کو دستبردار کرانے کا انہوں نے پہلے کہا. پھر اس کے بعد جب پارٹی میں رولا ڈالا تو انہوں نے کہا نہیں. پھر ان کے ٹویٹ آئے کہ کپتان جو ہے وہ اپنے ورکر کی آواز سنتا ہے, اس لیے بلوچستان کے سینٹ کا ٹکٹ قادر صاحب کو سے واپس لے کر ظہور آغا کو دیا جا رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک یو ٹرن آیا, اور وہ یو ٹرن یہ تھا کہ ظہور آغا صاحب کو دستبردار کرا دیا گیا, عبد القادر صاحب جو ہے وہ جیت گئے. جناب وہ جب جیت گئے تو اس کے بعد ان کو آج جس طرح سے بلا کے جو ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا ان کو جو ہے رومال پیش کیا گیا,
تو یعنی کہ کان ادھر سے پکڑیں یا کان ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے. یہ طریقہ یہ تھا کہ سانپ جو ہے وہ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. سانپ کون ہے اس میں؟ تو اب بات یہ ہے کہ سانپ اس میں دیکھیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی عبد القادر صاحب جو ہے پہلے ان کو لانا تھا کینڈیڈیٹ کو، جیسے تیسے کر کے انہوں نے اپنی بات منوا دی، اپنے لوگوں کو ناراض بھی کر دیا، یو ٹرن بھی لے پہلے آپ لیا. کی پارٹی میں تھے. اچھا لیکن میں آپ کو جی اس وقت کی جو سچویشن بتا رہی ہوں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا. پھر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب بہت غصے میں انہوں نے آ کے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا جی یہ 16 لوگ ضمیر فروش ہیں، اور اس کے بعد انہی 16 لوگوں کو جن کو وہ ضمیر فروش کہہ رہے تھے انہی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا. پھر اس کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوتی، گل نہیں مکتی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب اب مولانا غفور حیدری صاحب، جن کو بھی آپ نے خود بتایا، میں تو نہیں کہنا چاہ رہی کہ جس القابات سے پی ٹی آئی کے ہر جلسوں میں جو ہے مولانا صاحب کو نوازا جاتا تھا اور جو القاب استعمال کیے جاتے تھے، انہی کے پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے آپ ہمارے بن جائیں. تو آپ کریں تو جو ہے یہ سیاست. اگر کوئی آپ کے پاس سے ناراض ہو کے اراکین ہمیں اگر گیلانی صاحب کو سینٹ کا ووٹ دیتے ہیں تو وہ ہارس ٹریڈنگ، ضمیر فروشی ہوتی ہے. تو پھر آج جب فیصلہ ہوگا، اب نمبر گیم کے اوپر بات کرتے ہیں سینٹ کے الیکشنز میں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کتنی ضمیر فروشی کرواتی ہے، کتنی چمک دکھاتی ہے. کیونکہ 50 کروڑ کے ترقیاتی فنڈ. اور حامد میر صاحب بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ سینٹ کے الیکشنز میں ہم نے ایسے بھی لوگوں کو سنا، ان کے اتحادیوں کو، جنہوں نے باقاعدہ آ کر جو ہے وہاں پہ ووٹ ڈالنے سے پہلے کہا کہ جی وزیر اعظم نے بلایا تھا اور بڑے ہمیں لارے لپے دیے گئے، لیکن ہم بھی سب سمجھتے ہیں. اچھا لیکن 48-52 ہے یا 47-53 ہے؟ دیکھیں ہمارے حساب سے 47-53 کا جو ہے وہ کی نمبر ہے. اور اس پہ کر لیتے ہیں بات. لیکن شفقت صاحب جو عبد القادر صاحب کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، میرا خیال ہے تھوڑے فیکٹس کو ہم ذرا کلیئر کر دیں. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس میں عبد القادر صاحب کے بارے میں سارے فیکٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. اس بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 13 فروری کو بلوچستان سے جنرل نشست پر سینٹ کی ٹکٹ عبد القادر کو جاری کرنے کا اعلان کیا تو پارٹی کے اندر ہی ان پر اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے. پی ٹی آئی کے صوبائی رہنماؤں کا دعویٰ تھا کہ عبد القادر کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. پارٹی نے جس بندے کو ٹکٹ جاری کیا ہے جو کہ عبد القادر کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ایک پیراشوٹر، نیب زدہ اور شہباز شریف کا بزنس پارٹنر رہ چکا ہے. اس کا نہ کبھی پارٹی سے کوئی تعلق رہا ہے اور نہ ہی یہ پارٹی کا حصہ ہے. کوئی اس بندے کو نہیں جانتا، نہ اس کی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے. پتہ نہیں کون سے رابطے اپنے استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کیا. پارٹی میں شدید اختلاف کے بعد اسی رات 13 فروری کو ہی عبد القادر سے ٹکٹ واپس لے لی گئی. عبد القادر نے 15 فروری کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے کاغذات نامزدگی دوبارہ جمع کرائے. 18 فروری کو بلوچستان عوامی پارٹی نے سینٹ امیدوار کے لیے عبد القادر کی سپورٹ کا اعلان کیا. 3 مارچ کو سینٹ الیکشن میں عبد القادر بلوچستان سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینٹ میں سب سے زیادہ 11 ووٹ حاصل کرنے والے سینیٹر منتخب ہوئے اور آج انہوں نے باضابطہ طور پر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی. جی شفقت صاحب، غفور حیدری صاحب کے پاس بھی ہمیں پرویز خٹک صاحب نظر آ رہے تھے، اور عبد القادر صاحب کے گلے میں جب پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈالا تو وہاں پہ بھی پرویز خٹک صاحب نظر آ رہے تھے. اب یہ عبد القادر صاحب سے پہلے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے کے واپس لی، اب دوبارہ ان کو پارٹی میں شامل کر لیا. تو آپ کے جو بلوچستان کے آفس بیئرز ہیں، سارے فیکٹس جو ہیں وہ آپ نے بیان کر دیے، میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کرتا ہوں. ہم نے ان کو ٹکٹ دیا، ہماری پارٹی نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے ٹکٹ ودرا کر دیا. ٹھیک ہے، کسی اور کو دے دیا. بلوچستان عوامی پارٹی نے کہا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ الیکٹ ہوئے آزاد. قانون یہ کہتا ہے کہ آزاد امیدوار جو الیکٹ ہوتا ہے وہ فری ہے، وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لے. تو انہوں نے آگے ہمیں جوائن کر لیا. مجھے اس میں اعتراض کی بات جو ہے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. یا تو بتائیں کہ جناب آپ نے رات کے اندھیرے میں عبد القادر گیلانی جیسی کوئی علی حیدر گیلانی جیسی کوئی شخصیت نظر آئی جس نے عبد القادر کو کہا کہ تم ایسے کرو، تم وہ کرو. بھائی وہ آزاد حیثیت میں الیکٹ ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کی لیڈرشپ میں اور تحریک انصاف کو جوائن کرنا ہے. تو یا تو مجھے آپ کہیں کہ جی آزاد رکن کا کسی پارٹی کو جوائن کرنا خلاف قانون ہے، تو پھر میں کہوں. یا آپ کہیں کہ اس کا کوئی کرمنل کیس اس کے خلاف پروو ہوا ہے، آپ نے کرمنل کو لے لیا ہے، تو پھر اگر ایسا ہوتا تو وہ سینیٹر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتا تھا. اب اگر وہ ویل آف آدمی ہے
تو ویل آف تو اور بھی بڑے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ناز نے ایک بڑی لمبی سی تقریر کر دی، وہی جو پوائنٹ از کہ جو آپ نے سکھائی تھی. یہ بتا دوں میں کہ ناز کو جب ہماری جماعت میں تھی اور میں سیکٹری انفارمیشن تھا تو میں نے ان کو پیڈیا میں تو بہرحال انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی. اب میں اپنی اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے لیکن بیسک بنیادی بات ہے اس کو وہ بھول رہی ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا نا کہ اگر کسی قسم کی بھی کرپٹ پریکٹس آپ کو نظر آئے جو آئین کہتا ہے کہ اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کرپٹ پریکٹس جو ہے ان کو گارڈ کر، اگر ایسی چیز ہمیں تو نظر آئی نا، ہمیں تو علی حیدر گیلانی نے جو تماشا لگایا ہوتا نظر آیا، ناصر شاہ نے جو ریٹ کہا کہ 5-10 اوپر کر دیں گے نیچے کر دیں گے وہ نظر آیا. لیکن آج الیکشن کمیشن نے کہا آپ کے وکیل علی ظفر کو کہ علی حیدر گیلانی کے ساتھ جو بندے تھے آپ ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں. یہ دیکھیں وہ بندے جو ہیں وہ تو 2 بندوں نے تو آئیڈینٹیفائی کر دیا نا اپنے آپ کو کہا انہوں نے کہا یہ، اور وہ میرا خیال ہے کہ تو ان کا حلفیہ بیان آئے گا الیکشن کمیشن میں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ حلفیہ بیان آئے گا یا پیش ہوں گے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ایک ماحول بنا ہوا تھا. وہ ان کی سٹوری سنیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماحول بنا ہوا تھا کہ پیسے چل رہے ہیں. ہمیں کسی نے اپروچ کیا، ہم نے کہا یہ اور گیلانی کے بیٹے نے اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس ماحول میں کل کو ہمیں الیکشن کمیشن نے کہنا ہے کہ جی ثبوت پیش کرو، تو انہوں نے کہا ثبوت پیش بناتے ہیں. وہ آیا، اس نے آ کے جناب بے دھڑک ان سے پیسے کی لین دین کی باتیں شروع کر دیں، ناصر شاہ سے ملایا، 5-10 کروڑ کی باتیں ہوئیں، وہ ایویڈنس انہوں نے ریکارڈ کر لی. تو وہ چیز جو کہ اگر ہم کہتے یا آپ کہتے کوئی اور کہتا تو انہوں نے کہا تھا جی نہیں کہ ایویڈنس کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے. تو وہ تو انہوں نے بڑی بات کی کہ انہوں نے ایویڈنس اکٹھی کر لی. اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ کل الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے اور جا کے پیش کرو. اگر آپ رول دیکھیں نا 2017 کی ایکٹ دیکھیں، اس میں تو بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس قسم کی چیز کرے گا، انڈیوسمنٹ کرے گا، رشوت دے گا یا آفر کرے گا یا جو بھی کرے گا وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اچھا، تو رنجن صاحب عبد القادر پہ جو اعتراض ہے وہ اس کا تو جواب دے دیا. شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ دن کے اجالے میں انہوں نے شرکت کی ہے، تحریک انصاف میں رات کے اندھیرے میں تو نہیں کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، یہ مانگے تانگے کی ساری جماعت ہے. صرف پہلی 2-3 روز ہے جس میں شفقت صاحب ہیں، یہ لوگ آئیڈیالوجیکلی پرنسپلز کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے اور ان کی ہم اسی لیے احترام کرتے ہیں. باقی جو لیکن جو پیچھے لوگ ہیں وہ الیکٹیبلز ہیں. اچھا، آپ نے مانگے کی بات کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کا حق ہے. جو بھی تانگے والی جب آپ بات کرتے ہیں تو شیخ رشید والی بات ریپیٹ کرتے ہیں، تو آپ شیخ رشید سے اتفاق کر رہے ہیں؟ سر تانگے والی بات کے اوپر میں تھوڑا سا اور آگے پہ جانا چاہتا تھا، جو میری بات اس سے بھی ایک اہم تھی. دیکھیں نا، عبد القادر صاحب کا جس طرح سنجرانی صاحب بھی یہ ان کے لیے جو چیئرمین کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب نہیں ماننا چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب کے لیے مشکل تھا سنجرانی صاحب کو بنانا، اور یہ دل سے سنجرانی صاحب کو آج بھی نہیں بنائیں گے. عمران خان صاحب کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھی اور سنجرانی آپشن صاحب نہیں کے ہے، علاوہ لیکن عمران خان کا دل سنجرانی کے ساتھ نہیں ہے. کس آپ کو کیسے میں پتا؟ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ان کے دل کا بھید میں کیسے آپ جانتے کو ہیں؟ بتا رہا ہوں پی ٹی آئی میں سے کسی بندے کا دل سنجرانی کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے کوئی خفیہ رابطہ تو نہیں ہم سے نہیں، کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو مجبوری کے تحت بیچارے سارا اپنا کام کر رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں، سنجرانی صاحب اور عبد القادر صاحب یہ ایک ہی سیریز کے ایک ہی ڈرامہ سیریل کی 2 قسطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، یک جان 2 کالم ہے. یک جان 2 کالم تو ہے، لیکن میں نے کہا سیریل ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ان کے لیے جو فیصلہ ہے، یہ مانگے تانگے کی پارٹی ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اور کوئی آنے والے وقت میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے کوئی پکے بندے بنا رہے ہیں. دیکھیں اس دفعہ الیکشن میں یقین مانیے جو بات ہوئی کہ لوگوں نے ٹکٹیں مانگی، اور میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ میں نام نہیں لوں گا، پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ ٹکٹ ہماری کنفرم ہو جائیں، باتیں کی ہیں. لیکن نواز شریف کا فیصلہ ہے، انہوں نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جو 2018 نواز شریف صاحب کی یہ فیصلے ہیں بھی، اور ہم ان کی عزت احترام بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے دھڑے کے بڑے پکے ہیں. لیکن آپ اپنے 2 سینیٹر تو روکے نا پہلے.
سر دیکھیں مانگے تانگے کی بات تو آپ کر لیں. سنجرانی صاحب نے آپ کے سینیٹر سے پہلے ووٹ مانگا, اس نے ووٹ دے دیا, آپ کو بتایا ہی نہیں. اب پھر دوبارہ انہوں نے دے دینا ہے, آپ کو بتانا ہی نہیں انہوں نے, لیکن اس دفعہ لگتا ہے شاید بتا بھی دیں. بھائی حامد صاحب میں آپ کو بتاؤں جو سیاست ہے نا یہ آرٹ آف پاسبل ہے. میں اس میں کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ کل کیا ہوگا یا نہیں ہوگا, بس ٹھیک ہے نا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں طرف چل سکتا ہے. آرٹ آف دی پاسبل, یہ دونوں, یہ اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, یہ دونوں طرف سین ہے. دیکھیں نا, آپ نے اگر غلط لوگوں کو ٹکٹیں دیں گے سینٹ میں, غلط لوگوں کو ٹکٹیں دی آپ نے, پہلے بھی پیپلز پارٹی نے بھی دی پہلے, لیکن آپ نے کچھ زیادہ دی ہوئی ہیں. وہ جن لوگوں کو آپ غلط ٹکٹیں دیتے ہیں, نہ پہلے وہ کبھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور نہ اب کھڑے ہوں گے, اور یہ بندہ تو بالکل ہی نہیں کھڑا ہوگا, اور وہ اگر سن رہا ہے اس کو پتہ ہے ابھی اس کا فون آ جائے گا مجھے, اس لیے میں بریک لیتا ہوں, ہو سکتا ہے بریک کے دوران اس کا فون آ جائے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ناز بلوچ صاحبہ, یہ جو سینٹ کا الیکشن گزر گیا جس میں گیلانی صاحب نے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو شکست دی, اس کے بارے میں صرف یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جی حکومتی جماعت کے جو 16 یا 17 ارکان تھے, انہوں نے اپنی پارٹی کی بجائے انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیا. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ تھے 5-6, انہوں نے بھی ووٹ دے دیا حفیظ شیخ صاحب کو. ان کا کچھ پتہ چلا؟ دیکھیں جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم کی اتفاق اور یونٹی کی ہی یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے دیکھا عکاسی کرتا ہوا رزلٹ آیا سامنے, اور ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم یونائٹڈ رہی, متفق رہی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سیٹ جیتنے میں بہت سکسیسفلی ہم جو ہے اس میں ماشاءاللہ کامیاب بھی رہے. باقی یہ ہے کہ جہاں تک ووٹ آگے پیچھے ہوئے وہ تو آپ کے سامنے ہے. جہاں پہ دیکھیں نا ان کے جو 4 کینڈیڈیٹس تھے کراچی کے, انہوں نے جا کے جو ہے خود کہا کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں. جس طرح ان کے کئی سارے دیکھیں حامد میر صاحب, بات یہ ان کی پارٹی کے اندر ہے ڈویژن, اس وقت ہے الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ لوگوں کی جنگ ود ان پی ٹی آئی. تو جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں نا وہ ناراض ہیں نان الیکٹڈ سے. اب وہ نان الیکٹڈ میں چاہے شہزاد اکبر ہوں, چاہے حفیظ شیخ ہوں, چاہے رزاق داؤد ہوں, چاہے عشرت حسین ہوں, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں. اور یہ جب فیصلے کرتے ہیں عوام کے فیصلے, عوامی جو معاشی آپ اعتبار سے آپ دیکھیں جو مہنگائی, بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے جس کا ذکر خود شیخ رشید نے اپنی تقریر میں کیا, اور اس کے بعد خان صاحب نے ان سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ذکر تو ان کے اپنے اتحادی کرتے رہے, ان کے اپنے وزراء کرتے رہے کہ جی مہنگائی کی جو سونامی ہے اس کو کنٹرول کریں آپ. شیخ رشید صاحب یہاں پہ ہے نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب کی طرف وہ ہاتھ بڑھائیں, خان صاحب دیکھیں اور وہ کسی بڑے ہوئے ہاتھ کو وہ جھٹک دیں, ایسا ہو نہیں سکتا. بات یہ ہے, انہوں نے دیکھا نہیں ہے, شفقت صاحب وہاں قریبی بیٹھے ہوئے تھے. بات یہ ہے حامد میر صاحب, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایڈوائزرز جو ہے ان کے, جن کا کوئی کام نہیں تھا اس دن الیکشن ووٹنگ والے دن وہاں پہ موجود ہونا, وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. یہ شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے ووٹ کیا ہو نہ کیا ہو الگ بات ہے, ان کا وہاں پہ موجود ہونا یہ درست نہیں تھا. اچھا اب دوسری بات یہ ہے, وہ تو ہم نے دیکھا. اچھا سالیڈیرٹی سے مجھے یاد آیا کہ جس دن الیکشن ہو رہا تھا, الیکشن سے ایک دن قبل حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف زیادہ, کیونکہ وہ ان کو تھا, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلی باری جو ہے وہ یہاں سے تو نہیں گئے, تو اگلی باری میں پھر کہیں نہ وزارت نہ مل جائے, وزارت کی ابھی سے بھاگ دوڑ کروں, تو وہ زیادہ اپوزیشن کے ساتھ وقت گزار رہے تھے, اور بار بار آ کے اپوزیشن کی صفوں میں آ کے سب سے گزارشات کر رہے تھے ووٹ کے لیے, ووٹ مانگ رہے تھے سب سے. آپ کے پاس بھی آئے تھے؟ جی وہ بالکل باقاعدہ پیپل پارلیمنٹ کے اندر, نہیں میں نہیں کہہ رہی کہ غلط بات ہے, وہ آئے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے زیادہ تر وقت اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں گزارے تھے, وہ اپوزیشن کے سائٹ پہ آ کر بار بار تمام ہمارے ارکان سے کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ووٹ کیجیے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو نوٹس کرنے والی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ اگر کوئی تھا تو وہ پھر وہی نان الیکٹڈ جو ہے شہزاد اکبر صاحب ان کے ساتھ گھوم رہے تھے. یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی ناراضگی ہمیں الیکشن سے پہلے ہی ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ ان سے خفا ہیں. پھر دوسری بات, جو ان کے 4 لوگ پکڑے گئے, اس کے بعد انہوں نے اس کو سٹنگ آپریشن کا نام دے دیا, تو جب آپ کی ویڈیوز لیک ہو جائیں تو سٹنگ آپریشن ہو جاتا ہے. یہ تو ان کے کئی سارے, یہ 4 نہیں یہ بے شمار لوگ ہیں ان کے, اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے جو غلط ووٹ کیا. اچھا اب یہ کہیں کہ جس الیکشن کمیشن کو یہ 20 دن پہلے خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی مجھے بڑا اعتماد ہے اور بہترین الیکشن کمیشن ہے, اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کے وہ بڑے پولیٹیسائزڈ ہوتے تھے اور یہ بڑے اچھے فیصلے کر رہا ہے. لیکن اسی الیکشن میں جب ان کی ایک خاتون جیت گئی, وہ الیکشن آدھا یہ مانتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر, جو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے اس کے اوپر ان کو اعتراض. اچھا اب شفقت صاحب یہاں پہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اور کہ ایک منٹ سوال ذرا کر لیں, آپ برا نہ منائیے گا, کہ پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے تو آپ کا موقف تھا اور آپ کی پارٹی کا اور آپ کے لیڈر کا موقف تھا کہ دیکھیں اپوزیشن جو ہے اس کے پاس عددی برتری نہیں تھی
نمبر گیم میں یہ ہم سے نیچے تھے لیکن ان کا امیدوار جیت گیا. اس کا مطلب ہے انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے. اب وہی صورتحال سینٹ میں ہے, وہاں پہ اپوزیشن کے ووٹ زیادہ ہیں, آپ کے کم ہیں, یا آپ بالکل بہت کلوز بھی ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب فرق ختم ہو گیا ہے عمران خان میں اور اپوزیشن پارٹیوں میں فرق ختم ہو گیا ہے, اخلاقی برتری اب کسی کے پاس نہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں آپ ذرا فرق دیکھیں کہ ہماری جو خاتون کینڈیڈیٹ تھیں وہ 174 ووٹ لیتی ہیں. ہمارا جو حفیظ شیخ مرد خاتون جو ہے مرد کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لیتا ہے مرد خاتون جنرل سیٹ پہ وہ لیتا ہے 164. مطلب اتنا کنٹراسٹ تو سوائے ہارس ٹریڈنگ کے اور اس پہ نہیں ہوتا. جو سینٹ کا آپ نے ابھی خود کہا کہ جی اسحاق ڈار تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں برملا کے نون لیگ کا ایک سینیٹر ہے وہ پبلکلی کہہ رہا ہے اور کیمپین کر رہا ہے سنجرانی صاحب کے لیے. دوسرا آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ 3 سال وہ رہے سینٹ کے چیئرمین اور ان کے ذاتی تعلقات ہیں لوگوں. جماعت اسلامی والے نہیں آئیں گے, اور جماعت اسلامی والا جو ہے وہ پتہ نہیں آئے گا, یا اگر آئے گا تو شاید اے این پی والا جو بلوچستان والا ہے شاید وہ آپ کے ساتھ ہے. شاید وہ جماعت اسلامی والے اگر آئے تو ہو سکتا ہے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیں. وہ کیوں جی؟ اور ہو سکتا ہے دیکھیں نا ایک سیاسی جماعت ہے شاید فیصلہ کر لے, کوئی پتہ تو نہیں ہوتا نا, وہ کوئی پی ڈی ایم کا تو حصہ نہیں ہے. مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں وہ ہیں, کوئی پتہ نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے جا کے جماعت سب سے ووٹ مانگے ہوں گے ضرور سنجرانی صاحب نے, اے این پی سے بھی مانگے ہیں جا کے, ان کے جا کے بلی باغ گئے ہیں وہاں سے جا کے ووٹ مانگے. سو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جماعت نہیں ہے, مختلف جماعتوں کے سے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی ایکولنس کرنا جو ہے نا, کوئی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی لاجک مجھے نظر نہیں آتی. اور خاص طور پہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ علی حیدر گیلانی جو ہے وہ آفر کر رہا ہے, ریکارڈ ہو گیا ہے, ناصر شاہ جو جس کی آواز 200 میل سے پہچانی جاتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 5 سے میں 10 کروڑ کر دوں. ابھی تو ہم ان کی اور بھی ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ اور ان کے کون سے کچھ ان کی خاتون ممبرز اور ادر جو کہ ہماری خواتین کو جا کے پیسے آفر کرتی رہی ہے, اور بھی چیزیں ہیں. آپ ایک اور سٹنگ آپریشن کریں گے؟ نہیں اور بھی چیزیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بالکل ایک قسم کا بازار گرم گھوڑے جو ہے بیچے جا رہے ہیں اور خریدے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو ہر دل عزیز ہے, جو 3 سال سے بہترین کام کیا اس نے, اور فرق کیا ہے کوئی ایک آدھے کا, تو وہ اپنے زور بازو سے ایک آدھا ووٹ لے جائے گا. زور بازو سے. حامد میر صاحب آپ کی اجازت سے شفقت محمود صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خاتون ممبر, تو کیا خاتون ممبر اسمبلی ہیں جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں؟ میں اس کے تفصیلات میں ابھی نہیں جاؤں گا, لیکن وہ پارٹی ممبر ہے, آپ کو بھی پتہ ہے ان کا. مجھے نہیں پتا حضرت کے ساتھ. دوسرا میں یہ خاتون ممبر جو ہیں یہ اپوزیشن کی ہیں اور یہ پیسے آفر کر رہی ہیں. بہت سارے لوگوں نے پیسے آفر کیے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں پیسے آفر. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسے آ کے نمبر بنا رہے ہوں آپ کے سامنے. پیسوں کا ایک جہاز ان کا بھی ہے. مقصد یہ ہے کہ اور مجھے ناز کی باتیں سن کے لگ رہا تھا کہ شاید یہ واپس ان کو اتنی دلچسپی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے, کون سا گروپ ادھر ہے کون سا ادھر ہے, تو شاید ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی خیال آ رہا ہو کہ میں واپس اپنی مدر پارٹی میں ہے. جی اس کا تو جواب دے دیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی ہم نکلے. تو اگر پی ٹی آئی کا یہ جو ارمان ہے اس ارمان کو ارمان کی حد تک ہی رہنے دیں, کیونکہ الحمدللہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ممبر ہوں ود لائلٹی, پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک کمیٹڈ ممبر ہوں, اور میری ایک فیملی پالیٹکس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتی آ رہی ہے. اور آپ کو یاد ہے جب آپ گئی تھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, جب آپ نے چھوڑی تھی تحریک انصاف تو کیا کہا گیا تھا؟ جی ہاں پہلے کچھ کہا گیا تھا اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ نہیں جی یہ بڑے اچھے جو ہے, پہلے شروع میں کیا کہا گیا اب میں نہیں کہنا چاہ رہی, وہ بات چلنے رہنے دیں, لیکن آپ کی ہمیشہ تعریف چلیں اچھی بات ہے, بڑی مہربانی آپ کی. لیکن جو جس پارٹی میں اس کو وہیں پہ رہنے دیں, تبادلہ نہ اصل میں کریں. اس وقت تو حامد میر صاحب ان کے اپنے جو ممبران ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ, کیونکہ سب کو اندازہ ہے کہ اگلی ٹکٹ پی ٹی آئی کے اوپر جس طرح ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی ہے, اس شکست کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے. لوگ اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں.
قومی اسمبلی کی, نہیں صوبائی بھی, قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی, لیکن وہ جو اسمبلی سینیٹر صاحب ہیں نون لیگ کے, قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی اور میں, یہ کون سی پارٹی کہہ رہی ہے صوبائی جس اسمبلی کی میں 7 سیٹیں ہیں پنجاب میں, حامد صاحب آپ جس کی شاید کوئی 2 سیٹیں جلدی سے بات کریں. میں بتاؤں گا ڈوبتی بھی کشتی میں کوئی سوار نہیں ہوتا, یہ پی ٹی آئی لیکن پھر بھی کیا کروں نا, آپ کی پارٹی کا ایک سینیٹر جو ہے وہ ووٹ تو حامد صاحب یہ جو کشتی ہے یہ باپ کی کشتی ہے, یہ باپ کی کشتی میں سوار ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. باپ کی کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کل اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اور اجلاس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ہمراہ ایک پریس بریفنگ بھی کی, لیکن اس کے باوجود آج مختلف ٹی وی چینلز پر اس میٹنگ کے حوالے سے بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں. اس میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ جی شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کے حق میں نہیں ہے. صورتحال کیا ہے, اس پہ ناز بلوچ صاحبہ سے بھی بات کرتے ہیں اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ, یہ آج مختلف 2 ٹی وی چینل جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کے حق میں نہیں ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اچھا ہم لانگ مارچ میں آئیں گے بھی تو اسلام آباد تک آئیں گے, اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے, دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے. صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے جو فیصلہ ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ جو ہے کھڑی ہے, اور لانگ مارچ ہے, اور لانگ مارچ میں پیپلز پارٹی کا جو ابھی سے ہماری کمیٹیز بن چکی ہیں, کمیٹیز فارمولیٹ ہو چکی ہیں جو کہ لانگ مارچ کے لیے ابھی سے اپنا کام شروع کر رہی ہیں, اور بڑے متحرک ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی. تو یہ غلط خبریں دینا چھوڑ دیں, میرا خیال ہے کہ تصدیق کے ساتھ خبریں اگر دوسرے چینلز دے دیں تو اچھی بات ہوگی. اور حقیقت یہ ہے, ویسی خبر ہے جیسی خبر آپ کے بارے میں پھیلائی گئی تھی. جی بالکل, یہ ویسی خبر ہے جیسے جھوٹی خبر پھیلائی گئی میرے متعلق, ہوا میں انہوں نے فائرنگ کر دی کہ جی یہ خاتون ممبر ہیں, وہ لوگوں کو پیسے دے رہی ہیں, اور بعد میں پھر جب پوچھا ان سے تو کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نہیں ہیں, لیکن ان کے سوشل میڈیا نے تب تک طوفان بدتمیزی کا ایک سلسلہ جاری کر کے بڑی گالم گلوچ شروع کر دی تھی. لیکن اس کے بعد ان کے جو سینئر سے جب میں نے پوچھا کہ بھئی آپ اس طرح ہوائی فائر کیوں کرتے ہیں, یہ ڈیفیمیشن آپ کے اوپر فائل ہوگا اگر جھوٹا اور غلط الزام آپ نے بے بنیاد کسی پہ بھی ڈالا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں وہ خاتون آپ نہیں ہیں, وہ تو کوئی اور خاتون ہیں, اور وہ سب بس اب ایسی تھیں ہماری پارٹی میں, وہ فلاں پارٹی میں چلی گئی, وہ فلاں. تو اس طرح مطلب ملک کے وزیر اعظم نے آ کے اپنے خطاب کے اندر ذکر کیا کہ ایک خاتون ہیں, وہ لوگوں کو پیسے دے رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کے ممبران نے بتایا کہ جی وہ خاتون جو ہے وہ کوئی ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کی کوئی قومی اسمبلی کی ممبر نہیں ہے, اور نہ کوئی آفس بیرر ہیں. تو پھر ہوائی فائرنگ کرنے سے میرا خیال ہے کہ یہ آپ الزام تراشی کی سیاست اور جھوٹ کی جو سیاست ہے, پروپیگنڈا کی جو پالیٹکس ہے, اور جو گوئبلز ہوتے تھے ہٹلر کے دور میں ایک وزیر ہوتے تھے, ان کا کام ہوتا تھا اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ لگے. تحریک انصاف میں رہی ہیں تو آپ جانتی ہوں گی اظہر لغاری صاحب, یہ تحریک انصاف کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کے ممبر ہیں, بڑے ایکٹیو ممبر تھے, پہلے علی زیدی صاحب کے ساتھ تھے, اب ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ابھی بھی یہ پی ٹی آئی ہی کے ساتھ ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب پرویز خٹک نے آج جو کیا ہے میں اس پر اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں, اس سے کئی درجہ بہتر ہے کہ ہم سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدوں سے زیادہ اخلاقیات کی نشست جیتتے. یعنی کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اس بات پر احتجاج کیا جا رہا ہے, ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایک طرف آپ مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتے تھے, اور دوسری طرف انہی کی پارٹی کے جو سینیٹر ہیں عبدالغفور حیدری صاحب, ان کو جا کے آپ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیش کر رہے ہیں, اور انہوں نے مسترد کر دی آپ کی پیشکش. تو کیا آپ کی عزت رہے گی؟ اس پہ جو اظہر لغاری صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے احتجاج کیا. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہ یہ اخلاقی برتری کی جو بات ہو رہی ہے, یعنی کہ یہ اظہر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ یہ کام نہ کریں تو آپ کی اخلاقی برتری قائم رہتی. پاکستان کی سیاست میں اب اخلاقیات نام کی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ دیکھیں حامد صاحب, بڑی افسوسناک چیز ہے یہ اخلاقیات, سیاسی مخالفین ہوں یا جو ماحول بن گیا سیاست کا. ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں, وہاں پہ جس طریقے سے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا گیا, اور پھر جو اخلاق کا مظاہرہ پارلیمنٹ لاجز کے سامنے ہوا کہ ایک خاتون ہماری مریم اورنگزیب, ان کے اوپر حملہ ہوا, پھر مصدق ملک صاحب پہ ہوا, شاہد خاقان عباسی صاحب پہ ہوا, احسن اقبال صاحب کے اوپر. مطلب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے یہ جھوٹے کیس بناتے تھے, لوگوں پہ 15-15 کلو ہیروئن ڈالتے تھے, اور اخلاقیات کو تو مذاق اب یہاں پہ کہ انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین نے پاکستان کے خلاف لکھ کے بھیج دیے کہ آپ نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیس کیا وہ زیادتی ہے, وہ غلط ہے. انٹرنیشنل پارلیمنٹری پارلیمنٹری یونین نے لکھ دیا ہے
اور انہوں نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ ہم نے آپ کو 10 دفعہ بتایا کہ آپ ہمیں بتائیں، بریف کریں، آپ نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا. اور انہوں نے اپنے سیکرٹری جنرل کو لکھا ہے کہ یہ 10 چیزیں انہوں نے ایکشنیبل پوائنٹس دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم رانا ثناءاللہ کے ٹرائل کا آبزرور بھیج رہے ہیں. جیسی کووڈ-19 کی سچویشن ریلیکس ہوگی، ہم کتنی بڑی میں کہ شرمناک بات ہے کہ انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کا بہت نام. شکریہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، بہت شکریہ ناز بلوچ صاحب. اور آخر میں یہ جو نواز رانجھا صاحب نے انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے رانا ثناءاللہ پر جو ہرن فروشی کا جھوٹا الزام ہے اس کی شدید مذمت کیا، اور جو ٹرائل چل رہا ہے اس کو مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس سے بڑا پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی حکومت اور وہ ادارے جنہوں نے رانا ثناءاللہ پہ الزام لگایا ہے، اس سے زیادہ ان کے لیے سبکی اور پشیمانی کا اور کیا سبب ہو سکتا ہے. لیکن شاید یہ پشیمانی جو ہے یہ ہمیں تو محسوس ہو رہی ہے، شاید ان کو محسوس نہ ہو جنہوں نے یہ جھوٹا کیس بنایا تھا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.